بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحوی ترکیب کے ایک اور سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس کا تعلق پچھلے سبق ہی سے ہے۔ پچھلے جو ہم نے ضابطے بیان کیے تھے اس میں کا جو آخری ضابطہ تھا اسے ہم اس آج کے سبق میں مثال سے مزید واضح کریں گے، سمجھائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے سبق نہ دیکھے ہوں تو آپ اسے ضرور دیکھ لیں، اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارے ضابطے ہم نے بتائے ہیں۔ آج کا سبق کا سمجھنا بھی سبق نمبر 20 اور 19 کے سمجھنے پر موقوف ہے، تو آپ وہاں پر مثالیں سمجھ لیں۔ اور آج کی جو مثال ہوگی، آج کا جو سبق ہوگا وہ ایک ضابطے کو لے کر ہوگا پچھلے سبق سے متعلق۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق۔ سب سے پہلے ہم وہی ضابطہ ایک مرتبہ دہرا لیں گے۔ ضابطہ یہ ہے کہ جس طرح فعل متعدی مفعول کا تقاضا کرتا ہے، اسی طرح صفت کا صیغہ یعنی اسم فاعل بھی اگر متعدی سے آئے تو وہ بھی فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیچھے سنا فعل دو قسم پر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لازم، ایک ہوتا ہے متعدی۔ جو فعل لازم ہوتا ہے اس کا مطلب تو صرف فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے، اس کا مفہوم فاعل سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو فعل متعدی ہوتا ہے فاعل سے اس کا مفہوم ادا نہیں ہو پاتا، اسے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی درکار ہوتا ہے۔ جیسے ضرب زید، زید نے پٹائی کی۔ اب زید نے پٹائی کی مفہوم مکمل ادا نہیں ہوا، سامنے والے کے دل میں ابھی شوق باقی ہے یہ جاننے کا کہ بھئی کس کی پٹائی کی۔ جب تک کہ مفعول نہیں آئے گا یہ فاعل اس کے مفہوم کو ادا نہیں کر پائے گا۔ پتہ چلا کہ ضربہ یہ فعل متعدی ہے۔ اور ہم نے ایک ویڈیو میں یہ بھی بتلایا تھا کہ اردو کے اندر پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، آپ اگر جاننا چاہیں کہ کون سا فعل لازم ہے کون سا فعل متعدی ہے، بڑا آسان طریقہ اس کا یہ ہے، ہم اس کے ترجمے کو دیکھیں۔ ترجمے کے اندر اگر لفظ نے ہو، فلاں نے کیا، اس نے پٹائی کی، اس نے کھایا، تو یہ جو لفظ نے ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ فعل متعدی ہے یا لازم ہے۔ جیسے ضرب زید، زید نے پٹائی کی، پتہ چلا کہ جو ضرب ہے یہ فعل متعدی ہے۔ جلس زید، زید بیٹھا، ہم نے ترجمے میں دیکھا کہ بھئی نے نہیں ہے، پتہ چلا کہ یہ فعل لازم ہے۔ تو جو فعل لازم ہوتا ہے وہ فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے، فعل متعدی کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی چاہیے۔ جب اتنی بات آپ سمجھ گئے تو آپ یہ سمجھیں کہ جب فعل متعدی مفعول چاہتا ہے، ایسے ہی جو اس میں فاعل بنے گا فعل متعدی سے، اس میں فاعل آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ جیسے فعل کے لیے فاعل چاہیے، اس میں فاعل کے لیے بھی فاعل چاہیے۔ تو ایک تو فاعل ہوگا، لیکن اگر وہ فعل متعدی سے بنا ہو تو فاعل کے ساتھ ساتھ وہ مفعول کا بھی تقاضا کرے گا۔ ہم اس ضابطے کی روشنی میں اب ایک مثال کو دیکھیں گے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور ایک مثال لکھیں گے ترکیب کی۔ خالد آکل، یہ اکل سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ آکل۔ خبزن الیوم، آکل یہ صیغہ اس میں فاعل ہے اکل سے، اور ابھی آپ نے جانا کہ اکل یہ فعل متعدی ہے، اسی فعل متعدی سے بنا ہے اس میں فاعل۔ تو جیسے فعل متعدی کے لیے مفعول کا ہونا لازمی ہوتا ہے، ایسے ہی جب اس سے اس میں فاعل بنا ہے اب اس کے لیے بھی مفعول کا ہونا لازمی ہوگا۔ اس مثال میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں۔ اب ہم ترکیب کا آغاز کریں گے۔ خالد، خالد ہوگا مرفوع لفظاً مبتدا۔ خالد مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا ہے، لفظاً اس لیے کہ ہم اس پر رفع کا تلفظ کریں گے، مبتدا اس لیے کہ اس جملے کا آغاز اسم سے ہوا ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو اس کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے خالد کو بنایا مبتدا، تو یہ بن گیا خالدن مرفوع لفظاً مبتدا۔ آکل کو ہم کیا بنائیں گے؟ یہ اس میں فاعل ہے، مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل۔ مرفوع کیوں؟ مبتدا گزر چکا، اب آنے والا جو جز ہوگا وہ ہوگا اس کی خبر، اور آپ جان چکے ہیں کہ خبر مرفوع ہوتی ہے، اس لیے ہم نے لکھا مرفوع لفظاً، اس لیے کہ ہم اس پر رفع کا تلفظ کریں گے آکلن، اور یہ صیغہ اس میں فاعل ہے۔ اچھا، آپ نے یہ پیچھے پڑھا ہے کہ جیسے فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہوتا ہے، ایسے ہی اس میں فاعل کے لیے بھی فاعل کا ہونا لازمی،
اور اس کا فاعل عموماً پوشیدہ ہوتا ہے، تو ہم اس اسم فاعل کا فاعل اس میں سے نکالیں گے۔ ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، یہ مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ خبر بنے گی اس خالد مبتدا کی۔ محلاً کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہوا ضمیر یہ مبنیات میں سے ہے، ضمائر میں سے ہے، اور ضمائر کا اعراب یہ محلاً ہی آتا ہے، اور یہ فاعل ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے، تو ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ اچھا، اب یہ صرف فاعل سے بات مکمل نہیں ہوگی، خالد کھانے والا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی بھئی کیا کھانے والا ہے، ہمیں مفعول چاہیے ہوگا، درکار ہوگا، اس لیے ہم آگے مفعول لیں گے خبزن، منصوب لفظاً مفعول بہ۔ منصوب کیوں؟ ہم ضابطوں کی روشنی میں اگر دیکھیں تو پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ مرفوع عبارت میں ایک مرتبہ آ سکتا ہے۔ اب ہم اس مبتدا کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر لیں گے، اس کا تعلق الگ ہو گیا، یہ ایک جز ہو گیا مبتدا۔ اب یہ بحث چل رہی ہے خبر کی، خبر میں مرفوع ایک مرتبہ گزر چکا، وہ ہے فاعل، فاعل ایک مرتبہ گزر چکا، اب آگے یا تو مجرور آئیں گے یا منصوب آئیں گے، اور مجرور کلام عرب میں صرف دو ہیں، جس سے پہلے حرف جر ہو یا جو مضاف الیہ ہو، نہ یہ حرف جر اس سے پہلے ہے اور نہ یہ مضاف الیہ ہے، لا محالہ یہ منصوب ہوگا، تو ہم اسے بنائیں گے منصوب لفظاً، اس لیے کہ ہم اس پر نصب کا تلفظ کریں گے، اور مفعول بہ، چونکہ آکلن یہ صیغہ اس میں فاعل فعل متعدی سے بنا ہے، اور فعل متعدی کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی چاہیے، اس لیے اب یہ مفعول اس کا آ گیا۔ اچھا، ترکیب کو اور آگے بڑھائیں گے۔ الیوم منصوب لفظاً مفعول فیہ، منصوب کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا کہ جو زمانوں کے نام ہیں، جو جگہوں کے نام ہوتے ہیں، وہ مفعول فی ہوتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں، اس لیے ہم اسے لکھیں گے منصوب، اور لفظاً اس لیے کہ ہم اس پر رفع کا معاف کرنا، اس پہ نصب کا تلفظ کریں گے، اور مفعول فیہ اس لیے کہ یہ وقت کا نام ہے، دن، الیوم دن وقت کا نام ہے، اس لیے مفعول فیہ ہے۔ اچھا، اب ترکیب کو ہم سمیٹیں گے۔ عاقل صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں، یا یوں کہیں مناسب یہ ہے کہ مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر، دونوں مفعول نہ کہتے ہوئے آپ یوں کہیں کہ صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، یہ پورا جو ہے یہ شبہ جملہ ہو کر بنے گا خبر خالد مبتدا کی۔ سوال پیدا ہوگا آپ نے اسے شبہ جملہ کیوں کہا، جملہ کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب بھی پچھلے اسباق میں گزر چکا ہے کہ جو ناقص کے صیغے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں آکلن ہے اس میں فاعل، یہ ناقص کا صیغہ ہے، جو ناقص کے صیغے ہوتے ہیں یہ مکمل جملہ نہیں بنتے، یہ شبہ جملہ بنتے ہیں۔ شبہ جملہ انہیں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں فاعل کے لازمی ہونے میں، جیسے فعل کے لیے فاعل لازمی ہے، ایسے ہی اس میں فاعل ہو گیا، اس میں مفعول ہو گیا، یعنی جو صفت کے صیغے ہیں ان کو بھی فاعل ضرور چاہیے، تو فاعل کے لازمی ہونے میں یہ فعل کے مشابہ ہیں، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ بنتا ہے، تو یہ ان کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مکمل جملہ تو نہیں بنتے، البتہ شبہ جملہ بنتے ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا شبہ جملہ ہو کر یہ بنے گا خبر خالدن کی۔ ایک اور بات جو یہاں نوٹس کرنے کی وہ یہ کہ ہم نے اس جملے کا ربط کیا خالد مبتدا سے، تو ظاہر سی بات ہے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب جملہ کسی سے جڑے گا تو اس کے لیے کوئی عائد چاہیے، کوئی ربط چاہیے، تو ہم نے یہاں ربط کہاں دیا؟ بہت ساروں کے ذہن میں جواب آ چکا ہوگا کہ آکلن جو صیغہ اسم فاعل تھا، اس میں جو ہوا ضمیر اس کا ہم نے فاعل نکالا تھا، یہی ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے خالد مبتدا کی طرف، اور اس مکمل جملے کا ربط اس مبتدا سے کر رہی ہے۔ تو دیکھو اب خبر کا تعلق مبتدا سے ہو گیا، اب جملہ صحیح ہو گیا، اس لیے ہم آگے بڑھیں گے کہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب ہم عبارت کو روانی سے پڑھیں گے۔ خالد آکل خبزن الیوم، ترجمہ ہوگا خالد کھانے والا ہے یا کھا رہا ہے روٹی کو آج کے دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔